سارے افراد اور احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قضاء عمری باقی ہے، اب وہ عصر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نفلیں پڑھ رہے ہیں ایک ایک 2 گھنٹے، اور قضاء عمری کا پتہ ہی نہیں کیا چیز ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، کیسے پڑھتے ہیں۔ وہی نمازیں ہیں، صرف فرض اور وتر پڑھتے ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء اور 3 وتر۔ یہ قضاء عمری ہے جس کی نمازیں اگر رہ گئی ہیں، جس نے 13-14 سال کی عمر سے نماز شروع نہیں کی اور اس کی نمازیں رہ گئی ہیں، تو قضاء عمری پڑھنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ ابھی ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا تو میں نے اندازہ لگانے کے لیے بعضوں نے مشورہ دیا اس کے لیے، ان کے لیے لوگ اور کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا بھی فدیہ، میں نے کتنا فدیہ دیں گے بھائی؟ بہت سے لوگ تو بالکل بے فکر ہوتے ہیں نماز کے بارے میں، عمرہ تک نصیب ہو گیا پھر بھی نماز اگر آدمی نہیں پڑھ رہا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور کتنے سال کی یہ بھی نہیں پتا، 1 سال کا میں نے لگوایا، بتا رہے ہیں 365 دن کے لحاظ سے 2,19,000 روپے اس کا فدیہ ہے۔ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے ابھی موقع دیا ہے، ہم پہلی فرصت میں اس کو ادا کریں، پہلی فرصت میں، اور اس میں چاہے جلدی بھی کریں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ صدقہ کی رقم جب آدمی دیتا ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، تو اس میں نوٹ نہیں دیکھتا۔ جب عیدی دیتا ہے یا ہدیہ دیتا ہے تو نوٹ اچھے دیتا ہے نا، عیدی اور ہدیے میں نوٹ اچھے دینا بھی چاہیے، مریل نوٹ لگتا ہے کہ اس میں کوئی جان نہیں، لیکن آدمی جب صدقات و خیرات دیتا ہے۔ ایک اور بات میرے ایک دوست نے بتایا، مجھے بہت مزہ آیا کہ ایک دوست نے کہا کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے یعنی کھا جاتا ہے، اور مولوی اتنا بڑا ہے کہ وہ صدقے کو بھی کھا جاتا ہے، اس کو وہ بلے کو کھاتا ہے اور مولوی صدقے کو بھی کھا جاتا ہے۔ مولوی کیا شان ہے۔ تو جو آدمی صدقہ خیرات یا زکوٰۃ دیتا ہے اس میں پرانے نوٹ بھی صحیح، عید وغیرہ میں جو ہے وہ نئے نوٹ دیتا ہے، عیدی وغیرہ میں بچے کو آپ دیں، پرانا نہیں لے گا۔ تو یہ کیونکہ قضا ہے نا، اس میں آپ جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، جلدی پڑھ لیا، 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو مفتی رشید احمد صاحب جو فقیہ العصر تھے انہوں نے لکھا ہے، اگر ان کا نہ پڑھتا میں تو بیان نہ کرتا، میں اپنے بیہاف پہ اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں۔ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحم اللہ تعالیٰ کی صحبت میں نے بچپنے لڑکپن میں اٹھائی ہے، اتنے قریب الحمدللہ بیٹھتا تھا میں۔ ایک دفعہ نیند آنے لگی، عصر کے بعد ہوتا ہے وقت تھوڑا سا، تو فرمایا کہ ابھی ایک انجیکشن لگاؤں گا ساری نیند اڑ جائے گی۔ اس کے بعد سے پھر ان کی مجلس میں نیند نہیں آئی، کیونکہ مفتی صاحب بہت کڑک آدمی تھے۔ تو انہوں نے ان کی کتاب میں نے یہ پڑھا کہ قضاء عمری میں 1 دفعہ پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن اگر 3 دفعہ پڑھ لیں جلدی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور ہر آدمی چاہے تو 1 دن میں 3 دن کی نماز، 4 دن کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، جلدی کیونکہ پڑھنا ہے اور فرض اور واجب پڑھنا ہے، کوئی سنت کوئی نفل نہیں پڑھنی۔ اور میں اپنے بیہاف پہ بیان کرتا تھا، میں اصلاحی خطبات میں نے پوری 25 جلدیں سنائی ہیں یہاں پہ اثر میں الحمدللہ، اس میں یہ بات آ گئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کیونکہ ایک بات ہے اپنی میں کیا ہوں، میرا علم کیا ہے، لیکن اتنے بڑے فقیہ ہیں حضرت مفتی تقی صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ جن کے ذمہ قضاء عمری ہے، اگر وہ عصر کی سنتوں کی جگہ وہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، نوافل کی جگہ۔ ہاں تہجد میں جیسے اٹھے، اب تہجد میں آدمی وہ پڑھے گا تو اس کا دل چھوٹا ہوگا، 4 رکعت ضرور پڑھ لے نفل، 2 صلاۃ توبہ کی نیت سے، 2 صلاۃ حاجات کی نیت سے، یہ پڑھ لیا۔ اور یہ سمجھ لیجئے، یہ دل چھوٹا نہ کریں کہ فرض ہے، قضا ہے، ہم نفل پڑھتے۔ فرض کا جو ثواب ہے وہ ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، تقریباً 1 ارب، سب مل کے نفلیں پڑھیں اور 1 فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی نفل نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں ہوگا، 1 فرض چھوڑنے کا گناہ سب سے بڑھ کر ہے۔ فرض چھوڑنے کا گناہ بھی اتنا ہے، فرض پڑھنے کا ثواب بھی اتنا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم قضاء عمری پڑھ رہے ہیں اور نفل نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اصل جو عام طور پہ بھی دیکھ لیں، ایک آدمی کھڑا ہے دروازے پہ اور اس کے سامنے دوست بھی ہیں اور قرضدار بھی، قرض خواہ بھی ہیں اس کے، اور آپ کہہ رہے ہیں لو بھائی یہ عیدی لے لو، لو بھائی میری طرف سے ہدیہ لے لو 100 روپے 500 روپے، اور وہ کھڑا ہے جو 5 لاکھ روپے کا جس کے آپ مقروض ہیں، وہ کیا کہے گا؟ واہ بھائی واہ، کیا تمہاری شان ہے، ماشاءاللہ، کیا عقل ہے، عقل پہ آفت آئی ہے کہ دوسروں کو بانٹ رہے ہو، یہ دینا ضروری ہے، یہ ہدیہ دینا، یہ عیدی دینا ضروری ہے۔ ایسوں کو فضول خرچی بھی نہیں کرنی چاہیے، جلدی سے وہ قرضہ ادا کرے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ نفل پڑھیں، ایک دم نہ پڑھیں ایسا بھی نہیں ہے، لیکن فرائض جو چھوٹ گئے ہیں اس کو پہلی فرصت میں ادا کریں۔